الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالوہاب آپ کو پروگرام دین دنیا کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کافی عرصے بعد آلموسٹ 2 مہینے کے وقفے کے بعد دوبارہ سے اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اس پروگرام کو آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، اور کافی لمبا وقفہ ہو چکا، لیکن الحمدللہ آج کا یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ عموماً میں اس پروگرام کو اکیلے کرتا ہوں، کبھی کبھی کوئی گیسٹ ہوتے ہیں، لیکن آج کے اس پروگرام کی جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ الحمدللہ اسٹوڈیو کے اندر ہمارے بڑے ہی محترم قابل احترام مہمان حضرات بھی موجود ہیں، جن کا پہلے میں تعارف کرا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کے اندر جو آج گفتگو کریں گے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر گفتگو ہوگی۔ ربیع الاول کی مناسبت سے یہ اسپیشل آپ سمجھ لیں کہ یہ پروگرام ہے، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم آپ حضرات کی کال بھی لیں گے اور آپ حضرات سے بھی گفتگو کریں گے، اور وہ بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کراتا ہوں، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بالکل میرے بائیں جانب جو پہلی پرسنالٹی ہیں، ان کو آپ نے اکثر میرے ساتھ مختلف پروگرامز میں دیکھا ہوگا۔ آپ ابو بکر مسجد ساؤتھ ہال کے مرکزی خطیب بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا طاہر فیاض صاحب مدظل العالی ہے۔ طاہر صاحب بہت شکریہ مولانا، آپ تشریف لے کے آئے اور بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں کہ آپ نے ہمیں اس اہم اور بہت ہی یعنی ہماری سعادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرام ہو اور اس میں شرکت کی دعوت دی جائے۔ ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقرا ٹی وی کی اور آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا۔ بہت جزاکم شکریہ، اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، میرے ساتھ دوسری جو شخصیت ہیں پروگرام میں، یہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ رابطہ کونسل، علماء رابطہ کونسل بریطانیہ کے مرکزی کنوینئر ہیں، حضرت مولانا سہیل بابا صاحب مدظل العالی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ حضرت، آپ بھی تشریف لے کے آئے، اور آپ تو ماشاءاللہ پہلے بھی میرے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ بابرکت اس پروگرام میں شرکت کی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں نوجوان عالم دین ہیں، اسکالر ہیں ماشاءاللہ، حضرت مولانا محمد فرحان صدیقی صاحب۔ آپ بھی اسپیشلی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ حضرت آپ کا بھی، جزاک اللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بالخصوص اقرا چینل کا اور آپ کا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو ایسے پروگرامات کو دیکھنے، سننے، اور ہم سب کو ایسے پروگرامات کا انعقاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ حضرات کو جیسے کہ ہمارے مہمان حضرات کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی جو اسپیشل نشست ہے، اس کو ہم کہہ لیں کہ یہ اسپیشل محفل ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے۔ عموماً آپ مختلف چینلز پہ، مختلف مساجد میں، مختلف علاقوں کے اندر آج ربیع الاول کی مناسبت سے مجالس کا، محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھی جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کو، حیات طیبہ کو ہماری زندگی کے اندر پوری طور پر شامل ہونا چاہیے، اور پورا سال اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ حضور کی سیرت جو ہے وہ سنانے سے زیادہ، اس کا مقصد سنانے میں بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنانے کی ضرورت ہے، اور میری اور آپ کی، ہم سب کی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے، ان کی سنتوں کو اپنانے میں ہے، اور ان کی زندگی کو اختیار کرنے میں ہے۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر بھی یہی مقصد ہے کہ آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ باقاعدہ اس پروگرام کو شروع کریں، اور مولانا محمد فرحان صدیقی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں ماں. انشاءاللہ. الحمدللہ یہ میرے لیے سعادت ہے کہ اقرا چینل کے توسط سے میں ناظرین کے سامنے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کا شرف حاصل کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے میں درود شریف کا نذرانہ ناظرین اور حاضرین جو بھی ہیں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو. محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو. وہ تو صاحب قاب قوسین ٹھہرے قوسین ٹھہرے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن
سے ہم جا نثاروں کی دوری، مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تم فرعون یہ نعت پڑھ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ مولانا فرحان صدیقی صاحب تھے، وہ کہتے ہیں جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو اصل تو یہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ کہتے ہیں دل میں اگر حضور ہو سرخم تیرا ضرور ہو، وہ عشق عشقی نہیں جس کا نہ کچھ ظہور ہو۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا جائے اور ان کی زندگی کو اختیار کیا جائے، یہ ہے اصل مقصد۔ اشعار کے سننے کا بھی یہی ہے کہ اس سے اگر جذبات پیدا ہوتے ہیں، کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور ان کیفیات اور جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ پھر زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حضرت مولانا طاہر فیاض صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی ایک پہلو کے اوپر جو ہے وہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ ہم بھی اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آج کی یہ جو مجلس ہے، یہ جو محفل ہے، یہ انتہائی بابرکت محفل ہے، اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبت کا باعث بنے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوزات اور برکتوں کا باعث بنے گی۔ حضرت مولانا جزاکم اللہ خیر جی مجھ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کی مثال سمندر جیسی ہے، بے شک، کہ جس طرح انسان کے بس میں نہیں جی کہ سارے سمندر کا گہرائی سے اور گہرائی سے احاطہ کر سکے، بے شک، اسی طرح کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کما حق ہو، اس کا جو ہے وہ اس کو بیان کر سکے یا اس کا احاطہ کر سکے۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک عرب شاعر تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر 40,000 اشعار لکھے، 40,000 اشعار، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو اس نے آخری اشعار لکھے تو اس نے اس میں لکھا کہ بھائی جو ہے وہ میری مدح تو ابھی باقی تھی، جو ہے وہ کہتے ہیں میری جو سوچ ہے اس کی تنابیں ٹوٹ گئی میری، لیکن ابھی مدح باقی ہے، ابھی تو بہت سارے کاغذ ختم ہو گئے ہیں لیکن ابھی مدح باقی ہے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے اپنے افکار کو کہا کہ وہ تو میرے افکار ختم ہو گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ختم نہیں ہوئی۔ تو
اس لیے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات جو ہے وہ بابرکات تھی کہ ایک ایک پہلو پر اگر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے بھی بہت سارا وقت اور چاہیے. اسپیشلی 1.5 گھنٹہ تو کچھ بھی ڈیڑھ نہیں گھنٹہ ہے، تو بالکل اس میں ناممکن بات ہے کہ اس میں آدمی بالکل بالکل. پھر اور بات کہتے ہیں علماء کرام عجیب جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خوبصورت، آپ کا ذکر خوبصورت، ویسے علماء کرام کی زبان سے اللہ باتیں بھی بڑی خوبصورت نکلواتے ہیں. ایک عالم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی مثال آسمان جیسی ہے. بے شک. تو بھائی عجیب بات لگی کہ آسمان جیسی کس طرح؟ تو کہتے ہیں کہ جس طرح آدمی جہاں پر بھی ہو دنیا میں، کوئی سمندر میں ہو سر اٹھائے گا آسمان نظر آئے گا، بے شک. وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے سر اٹھائے گا آسمان نظر آئے گا. بے شک. وہ جس کیفیت میں بھی ہو، جس انداز میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اگر وہ اپنا سر اٹھائے گا تو اوپر آسمان نظر آئے گا. بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی ہے کہ انسان جس زندگی کے جس موڑ پر بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، کہتے ہیں کہ اگر وہ سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو سیرت طیبہ میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے. اگر ایک آدمی ایک والد ہے تو اس کے لیے سیرت طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت والد نمونہ موجود. اگر کوئی آدمی تاجر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت تاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود. اسی طرح اگر کوئی آدمی شوہر ہے تو شوہر کا اپنے گھر میں جو انداز ہونا چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود. اگر کوئی آدمی حاکم ہے تو حکومت کرتے ہوئے حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، اگر اس کو رہنمائی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود. تو جس پہلو کو بھی لیں گے انسانی زندگی کے جب وہ جتنے بھی پہلو ممکن ہیں، جتنے بھی گوشے ممکن ہیں، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرے تو اس کے لیے رہنمائی موجود ہے. کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں صرف وہی بات کی جا سکتی ہے وہ جو ایک صاحب کہتے ہیں کہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. اور بعد جو ہے وہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا توئی قصہ مختصر. صرف یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کی ذات عالی کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے عظیم شان، سب سے مقدس، سب سے محترم ہستی اگر کسی کی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ نے اتنے اچھے پہلو بیان کیے. وہ دوست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کیسی تھی تو وہ دیکھیں حضرت ابوبکر کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ. کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی استاد کو دیکھنا ہونا تو اس کے شاگردوں کو دیکھا جاتا ہے. بہت خوبصورت بات. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کے دوست بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے کہ دوستی اس قدر تھی کہ بے دھڑک کوئی بھی آدمی کسی وقت بھی جا کر کوئی بات پوچھ لے. کہتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مدینے کی کوئی بوڑھی عورت آ کر کھڑی ہو جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھڑا کر لیتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے کھڑے رہتے، ان کی بات سنتے، ان کا مسئلہ حل کرتے. اسی طرح اگر دوستی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کی جو حیات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا بہترین نمونہ ہے. مولانا انشاءاللہ ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے تو بریک سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ مولانا کو بھی شریک محفل کر لیا جائے. آپ کی گفتگو ایسی ماشاءاللہ کہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو روکنے کا، لیکن انشاءاللہ ہم پورے پروگرام میں کرتے رہیں گے. مولانا ماشاءاللہ جی اچھی گفتگو کر رہے تھے، ہم بڑے لطف اندوز ہو رہے تھے ان کی گفتگو سے، اور پہلو کھلتے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے. جی اور میں تو یہ چاہوں گا کہ مولانا آج کے پروگرام کے مطلب حضور روا رہے ہیں. بالکل مولانا بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ حضرات بھی ہیں، بالکل بڑے بھی ہیں ہمارے. تو مولانا کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، جو آپ کی جو نجی زندگی تھی اس کے حوالے سے، آپ کی شادی کے حوالے سے یا کسی حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہیں. جیسے ماشاءاللہ مولانا نے گفتگو کی ہے، میں آج موجودہ دور کے اندر اور خاص طور پر ان حالات کے تناظر میں جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں پر، تو ان حالات کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیز، وہ اہم کردار، اس پہلو پر میں زیادہ گفتگو کروں گا. اور میرے خیال سے میں نے پچھلے پروگرام میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جس چیز کی آج، جس نمونے کی اور جس پہلو کی آج مسلمانوں میں جس چیز کی کمی ہے اور جس طرف ہم جا رہے ہیں،
وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں جی وہ اخلاق کا نمونہ آج مسلمان کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے. بالکل وہ اس حضور چیز کے کی جو اخلاق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق جی اور ہمارے اسلاف کے جو اخلاق تھے، جی تو یہ جو اخلاق ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر مسلمان آج موجودہ دور کے اندر اگر اپنا لیں گے تو انشاءاللہ جو اخلاق کا نمونہ اگر مسلمان اپنے کردار کے ذریعے سے عالم اسلام اس اخلاق کو پوری دنیا کے سامنے اگر واضح کرے تو انشاءاللہ ہم پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ تمام پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پہلو کے ذریعے سے ان کا کردار ان غیروں کے سامنے جب آ جائے گا تو اسپیشلی مولانا اس جہاں ہم رہتے ہیں یو کے میں اور یورپ کے اندر، وہاں پہ تو دیکھیں ہمارے کال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اصل چیز تو فیل ہوتی ہے نا، آپ کا ایکشن ہوتا ہے. جی بالکل. تو اگر آپ کا ایکشن ایسا ہو کہ وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری دنیا فتح کی ہے وہ اپنے اخلاق سے کی ہے، تو اصل چیز تو اخلاق ہیں. اچھا ایک میں تھوڑی سی مثال دوں کہ دیکھیں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کا پورا قبیلہ، پورا خاندان، پورے عزیز و قارب سب آپ کے مخالف ہو گئے. اچھا انہوں نے پھر بھی دعوت کو لبیک نہیں کہا، اور یہاں تک کہ اتنے ایسے حالات پیش کر دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ کو وہاں سے جو ہے وہ ہجرت کرنی پڑی. تو لہذا ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف بھی جانا ہوا، تو انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے گفتگو کے سلسلے کو جاری فرمائیں گے. ناظرین پروگرام ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور آج کے پروگرام کی نسبت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت لگ جائے تو وہ بابرکت ہو ہی جاتا ہے. تو ملتے ہیں ناظرین مختصر سے بریک کے بعد، انشاءاللہ بریک کے بعد پروگرام کو دوبارہ شروع فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.